ہر دل عزیز گلوکار جواد احمد سے ملنے ان کی رہائشگاہ پر پہنچے۔ السلام علیکم جواد بھائی، کیا حال ہے؟ کیا حال چال؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ جواد بھائی، کرونا کے بعد اب میوزک کے کیا حالات ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، میوزک جو ہے نا، پہلے بھی پاکستان میں کوئی حالات تھے اچھے نہیں تھے کرونا سے پہلے بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کوئی پروموشن نہیں ہوتی آرٹسٹ کی، نئے آرٹسٹ کا تو آنے بڑا مشکل ہے۔ اور کرونا میں تو پھر یہ ہوا کہ کانسرٹس بھی بند ہو گئے اور کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہے، تو لوگ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کافی مسائل ہیں لوگوں کے، خاص طور پہ وہ لوگ جو میوزیشنز ہیں یا جو آپ اس طرح سمجھیں کہ بہت کم پیسوں میں کام کرتے ہیں، ان کے تو گھر چلنا بند ہو گئے۔ بہت بری صورتحال تھی۔ اب تھوڑا سا شاید بہتر ہوا ہے، کچھ گانے بنانے لوگوں نے شروع کیے ہیں موسیقی، لیکن کانسرٹ ابھی بھی شروع نہیں ہوئے۔ اچھا، شروع میں پروگرام میں آپ وہ ایک بڑا اچھا آپ کا سانگ ہے اللہ میرے دل کے اندر، وہ ہمیں سنائیں، پھر گپ شپ آپ سے کرتے ہیں۔ میں بالکل سناتا ہوں، اس سے میں نے اپنا کریئر سٹارٹ کیا تھا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ میرا ہاتھ تو نہ چھوڑی مجھے اکیلا تو نہ۔ جواد بھائی، کرونا کے بعد کافی عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے داڑھی رکھ لی اب؟ نہیں، اصل میں نا یہ کرونا کے دنوں میں ہی شیو نہیں کی کافی عرصہ، تو اب مجھے اپنی شکل کی عادت ہو گئی ہے اس طرح، اب مجھے لگتا ہے تھوڑا عرصہ شاید ہی رہے گی۔ تو لوگوں کو تو عادت نہیں ہے، گھر والوں کو اور آپ کو ہو گئی ہاں ہو گئی ہے۔ اصل میں آپ بڑے عرصے کے بعد ملے ہیں تو آپ نے دیکھی کہ میرا خیال ہے اس سسٹم کو بھی ہو جائے گی۔ ہاں بالکل ہو جائے۔ تو جواد بھائی، آج کل ہو کیا رہا ہے میوزک پہ؟ آپ کیا کام کریں؟ سیاست پہ تو ہم نے بات کرنی ہے، آپ کو لے کے باہر بھی جائیں گے، تو آج کل میوزک پہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، میں زیادہ تر جو ہے نا گانے جو بنا رہا ہوں، کرونا میں کافی میں نے کیونکہ ٹائم ہوتا تھا تو کام کیا ہے، تو میں وہی بنا رہا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ جو عوام کی نبض کے ساتھ جو ہے نا وہ چلتے ہیں، دھڑکتے ہیں ان کے دلوں کے ساتھ۔ وہ میرا جو ایک سٹائل تھا نا، جو فیسٹیوٹی ہوتی ہے، جیسے کوئی اوکیشنز ہوتے ہیں، ایک میرا گانا تھا مہندی کے اوپر، وہ پورے پاکستان میں، پاکستان سے باہر کوئی شادی ہو تو ہو نہیں سکتا کہ وہاں نہ بجے وہ، اس کا ایک میں سیکول بنا رہا ہوں، اس کا اگلا پارٹ بنا رہا ہوں، ایک تو وہ کر رہا ہوں۔ پھر میں نے ایک لاہور پہ گانا ایک بنایا جو کہ بہت ہی خاص قسم کا ہے، تو وہ میرا ایک بہت خاص پروجیکٹ ہے، وہ بڑا ایموشنل سا گانا ہے، وہ کوئی شغل والا گانا نہیں ہے، وہ بڑا ایموشنل ہے، جس میں لوگوں کو اپنی یادیں لاہور کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں۔ پھر ایک میں نے ابھی ریسنٹلی کیا تھا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا، کرونا میں نے ہی سب سے زیادہ کام کیا ہے گانوں پہ، ایک تو تم مسیحا ہو اس قوم کے، ہمیں تم سے پیار ہے۔ اچھا جواد بھائی، ہم نے کئی سالوں سے آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو سنگر ہوتا ہے، جس طرح دنیا بھر میں آپ کی شہرت ہے، بڑے سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں، آپ نے ہمیشہ جینس پہنی اور کالے رنگ کی شرٹ پہنی۔ اچھا، کالے رنگ کی شرٹ، یا لوگ کہتے ہیں جی کالے رنگ کا کوٹ بھی پہنتے ہیں؟ جی، میں عام طور پہ اور بھی کلرس پہن لیتا ہوں، یہ اتفاق ہے کہ یار شرٹ بھی وہی ہے، لیکن جو کالا کوٹ تھا نا، اس کا ایک ہے معاملہ، وہ اس لیے میں کرتا تھا، اس زمانے نیا نیا آیا تھا، تو وہ میں سویا ہوں، جاگا ہوں، ایک دم کوئی آ گیا ہے، اور سارا وقت کام ہوتا تھا، بہت زیادہ میں نے کام کیا اس زمانے میں، آپ کو پتا ہے، نہ نیند پوری ہوتی تھی، ایک دم چل پڑے کراچی، ایک دم چل پڑے اسلام آباد، ایک دم چل پڑے لنڈن، کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کام پہ کام موو کر رہا آدمی۔ تو مجھے اسٹیج پہ جب جانا ہوتا تھا نا، تو میری چاہے قمیض جو ہے وہ صرف سلبٹیں پڑی ہیں، چاہے اوپر کالا کوٹ میں جب پہنتا تھا نا تو وہ کمپلیٹ ہو جاتا تھا، وہ میرے لیے ایک سیف چیز تھی۔ پھر کالا رنگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے نا اس کو میچ بھی کر جاتا ہے، ہر کسی کا کور کر لیتا ہے، تو اس لیے وہ میں پہنتا تھا۔ جواد بھائی، آپ نے کبھی زندگی میں سوٹ پہنا ہے، پینٹ کوٹ پہنا ہے؟ بہت ہی کم، اسی نے نہیں دیکھا آپ نے؟ شادی پہ اپنی پہنی تھی؟ ہاں، شادی میں میں نے، آپ تو آئے تھے، ہاں بالکل، تو اس میں میرا خیال ہے میں نے ڈیفینیٹلی پہنی۔ تو اس وجہ سے گھر میں ہماری بھابھی جو ہیں وہ اس بات پہ اعتراض نہیں کرتی کہ آپ ابھی بھی جینس پہنتے ہیں اور شرٹ پہنتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں؟ نہیں، میرے گھر والے جو ہے نا وہ میرے مزاج کے ساتھ چلتے ہیں، اور میں بھی یہ نہیں کہتا کہ میں ڈکٹیٹر ہوں کوئی۔ اب آپ اپنی عزت اسی وقت کرواتے ہیں جب آپ
جو ہوتے ہیں اسی طرح ایکٹ بھی کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ میرے گھر میں لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کو پتہ ہے جس طرح کا ہے یہ اسی طرح یہ آتے بھی ہیں, اسی طرح زندگی بھی ہے, تو ایسا معاملہ نہیں ہوتا. جواد بھائی, آپ کو اگر دیکھا جائے, آپ کو ملا جائے تو ایک آپ کی شخصیت کا پہلو یہ لگتا ہے کہ آپ بڑے سنجیدہ, اور آپ کی آنکھوں سے, آپ کے چہرے سے لگتا ہے کوئی دکھ بھی ہے, شاید کسی کو بتاتے نہیں. کوئی ایسا معاملہ ہے؟ اچھا, میں جو بات کروں گا آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے مطلب وہ کہتے ہیں نا بیان ایسے دے دیا, لیکن میں وہ سچ بتا رہا ہوں. میرا دکھ جو ہے نا, جس کی وجہ سے میں پالیٹکس میں بھی آیا ہوں, اور میں کالج کے زمانے سے سوچ لیا تھا کہ میں نے پالیٹکس ضرور کرنی ہے. والدین دونوں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے. میرا یہ دل کرتا ہے مجاہد کہ اس ملک میں اور اس وقت دنیا میں بھی جو انسان پیدا ہوتے ہیں نا اس دنیا میں, ان کو ایک سکون اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملنا چاہیے. ان کو بہترین سہولیات ملنی چاہیے, ان کو ان کی ضروریات پوری ہونی چاہیے بنیادی, ان کے بال بچوں کو تعلیم صحت ملنی چاہیے, اور اس لیول پہ ملنی چاہیے جس پہ بڑے بڑے لوگوں کو ملتی ہے. اب یہ میں دیکھتا نہیں ہوں, اور ارد گرد میرے اتنی پریشانی ہے, لوگ آتے رہتے ہیں, آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے, اتنی پریشانی ہے کہ آدمی کہتا ہے کیا کرے. آپ کسی کو پیسے دے بھی دیں نا, آپ کسی کی کوئی مداوع کر بھی دیں تو ہزاروں اور لوگ ہیں. تو یہ جو ہے نا میرے ذہن میں ایک چیز رہتی ہے ہمیشہ. اور مجھے نا کوئی خاص خوشی بڑی بڑی اچیومنٹس کی نہیں ہوتی. مجھے میڈل بھی مل جائے نا, میں کہتا ہوں لوگوں کا برا حال ہے. اس ملک میں 3 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا سکتا, تو وہ شاید اندر جو ہے نا وہ ہے, اور اسی کی وجہ سے سیریسنیس بھی ہے. کوئی بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنا جو ہے نا مجھے سمجھ نہیں آتا اس کا. اچھا جواد بھائی, ایک عام سا ایک سوال ہے کہ آپ کے مقابلے میں یا آپ کے سامنے ابرار صاحب رہے, گانا گاتے رہے ہیں, اور آپ کی ان کے ساتھ مطلب ایک کمپٹیشن بھی رہا, ہیلتھی کمپٹیشن. پھر وہ سیاست میں چلے گئے, پاکستان تحریک انصاف میں. تو اب آپ کی اسٹیٹمنٹ اکثر تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں یا ان کے عمران خان صاحب ہیں پرائم منسٹر جو ہیں, ان کے اگینسٹ جاتی ہے. تو یہ کوئی مخالفت یہ تو نہیں کہ پرانی چلتی آ رہی ہے, یا ایسے تو نہیں ہے کچھ؟ نہیں, یہ تو میں نے ایک دفعہ نا ایک کیس کیا تھا اس کے اوپر, اور وہ پھر عدالت میں جا کے لکھا تھا اس نے بھی کہ میرے سے غلط فہمی ہوئی ہے, تو ماننا پڑا تھا. تو کوئی ایسی بات اس نے کر دی تھی کہ جسے مجھے یہ کرنا پڑ گیا. تو وہاں پر بھی جج نے جب کہا نا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے, اور ظاہری بات اس کو بھی یاد ہوگا, کہ جج نے کہا نا کہ آپ دونوں کر لیں, مفاہمت کر لیں, کیا ضرورت ہے. تو میں نے کہا جی میرا تو مسئلہ ہے ہی نہیں ابرار, میرا مسئلہ تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, یہ تو بہت چھوٹا پلیئر ہے. لیکن یہ سارے پاکستان میں جو ہو رہا ہے نا, لوگ پیسے بنا رہے ہیں, وہ کسی بھی فیلڈ میں بس پیسہ بنا رہے ہیں, اور ہر قسم کی جھوٹ بول رہے ہیں, منافقت کر رہے ہیں, مذہب کو بھی استعمال کر رہے ہیں, لوگوں کے سامنے اچھا چہرہ دکھا رہے ہیں, پیچھے کچھ اور ہے. میں نے کہا تو پورے پاکستان میں ہو رہا ہے, تو جج بڑے بڑے جو ہیں بیوروکریٹ, بڑے بڑے پولیٹیشین, بڑے بڑے حکمران, یہ سارے شامل ہیں اس میں. تو جج نے میری طرف دیکھا, اس نے کہا جواد صاحب یہ باتیں جو ہے نا یہ آپ جو ہے کر رہے ہیں, یہ رہنے دیں عدالت کے اندر. تو میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ یہ عمران خان, میں نے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑا ہے 2018 میں NA 131 لاہور میں نے عمران خان کے سامنے الیکشن لڑا ہے. اسی وقت میں نے NA 132 میں شہباز شریف کے سامنے الیکشن لڑا ہے, اور پھر میں نے اسی وقت NA 246 لیاری کراچی میں بلاول بھٹو زرداری کے سامنے الیکشن لڑا ہے. میرے لیے یہ بہت چھوٹی چیز ہے کہ میں کسی ایک آدمی کو, میں تو اس پورے حکمران طبقے کو سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ دار ہے اس ملک کی جو حالت ہے, اور یہ تینوں پارٹیوں کے سربراہان کے سامنے میں نے الیکشن لڑا ہے. تو میرا کسی آدمی کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے, میرا اس پورے طبقے کے ساتھ مسئلہ ہے. اور یہ وہی طبقہ ہے جو بھیس بدل گئے, جو مختلف شکلیں جو ہیں وہ لے کے, اور انہی لوگوں کو بار بار ری ارینج کر کے, جو سارے ایک ہی دیکھیں نا 1% لوگ ہیں, انہی کو ری ارینج کر کے نئی پارٹیاں بنا کے دوبارہ ہم پہ مسلط ہو جاتا ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں اگر چینج آئے گا تو عام آدمی لے کے آئے گا, عام لوگوں کو پالیٹکس میں آنا پڑے گا, اور ان کو منظم کرنے کے لیے ایک پارٹی چاہیے. تو یہ برابری پارٹی پاکستان کا اصل میں موقف ہے, اور یہی ہمارا مقصد بھی ہے بنانے کا. اس پہ تو ہم بات کریں گے. جواد بھائی, کوئی اچھا سا اپنا ایک گانا جو بھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے. میں ایک گانا ہے جو میں نے, اچھا بلکہ اس کے ساتھ مل جائے گا جو میں نے بات کی ہے ابھی, تو یہ میں نے کیا ہے اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو زمین ہے نا یہ خدا کی ہے. اگر خدا کی ہے تو پھر سب کی ہونی چاہیے. خدا کی ہے دولت
خدا کی زمیں ہے کچھ کو نہیں اس نے سب کو یہ دی ہے. بشر جو بھی دنیا میں پیدا ہوا ہے یہ اس کی ہے دولت یہ اس کی زمیں ہے. برابری پارٹی پاکستان کے مرکزی دفتر پہنچے، پارٹی ورکرز سے ملاقات کی. جواد بھائی، برابر میں بیٹھے ہوئے لوگ برابری پارٹی کے ہیں، ذرا تعارف کروائیں. اچھا، ادھر ڈاکٹر شناز خان ہیں، وائس چیئر پرسن بھی ہیں پارٹی کی اور سی سی ممبر بھی ہیں. مسعود خان صاحب ہیں، سی سی ممبر ہیں اور بہت ہمارے ایکٹیو جو ہیں وہ لیڈرشپ میں ہیں. سی ایس ممبر ہیں رضا ماہون صاحب. اور یہ سارے بڑے امپورٹنٹ سینئر لوگ ہیں پارٹی کے. اس وقت اور بھی لوگ ہیں لیکن یہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ آپ نے جن لوگوں سے مل کے پارٹی کے بارے میں جاننا ہے تو وہ یہ بڑے موزوں ہوں گے اس کے لیے. جواد بھائی، سیاست میں آنے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ شہرت تو آپ کے پاس پہلے بھی تھی. جاہد، میں تو کالج یونیورسٹی کے زمانے سے سمجھ گیا ہوا تھا. میرے والدین آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے دونوں. میں تو بڑی شروع سے شعور ایک آ گیا ہوا تھا کہ اس ملک کو اگر چینج کرنا ہے تو صرف ایک طریقے سے کرنا ہے اور جس نے بھی کرنا ہے، باقی سب جھوٹ ہے. وہ یہ کہ عام لوگ جو ہیں ان کو امپاور کیا جائے، عام لوگ سیاست میں آئیں. جواد بھائی، پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی موٹو تھا، یہی نعرہ تھا کہ ہم انصاف کریں گے اور تحریک چلائیں گے. تو آپ کی پارٹی میں تو پھر کوئی نئی چیز نہیں ہے نا، لوگ کیوں آپ کی بات سنیں گے؟ وہی نعرے ہیں. تحریک انصاف کا جو نعرہ تھا وہ ایک ان نیچرل نعرہ ہے. پوری دنیا میں پولیٹکس ہمیشہ طبقات کے اوپر ہوتی ہے. جہاں پر بھی آپ خوشحالی دیکھیں گے، آپ جو انگلینڈ میں چلے جائیں تو لیبر پارٹی ہے وہاں، امریکہ میں چلے جائیں تو ڈیموکریٹس ہیں جو کہ کسی بھی طبقے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور صاف بتا کے کھڑے ہوتے ہیں. ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے. پاکستان میں تحریک انصاف نے جو کہا تھا وہ یہ کہا تھا کہ ہم انصاف دیں گے، لیکن کس طرح دیں گے کہ اور امیروں کو اپنے ساتھ ملا کے تو انصاف غریبوں کو دیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. وہ بات ہی غلط کر رہے تھے. ہماری بات بالکل فرق ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طبقاتی مسئلہ ہے. سیاست طبقاتی بنیادوں پہ ہوگی. ایک پارٹی طبقاتی بنیادوں پہ عام آدمی کو متحد اور منظم کرے گی. اس کے بعد سٹیک ہولڈر بنے گی، وہ سیاست میں جائیں گے، اپنا فعال کردار ادا کریں گے. یہ ملک خود بخود چینج ہوگا کیونکہ ان کی آواز پھر دبائی نہیں جا سکتی. دیکھیں، آپ عام پارٹیاں، عام لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں کہ برابری کی سطح پہ آپ بات کرتے ہیں، تو اتنے بڑے بڑے سیاستدان، ان کا مقابلہ آپ کے نئے لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک طرف شیخ رشید صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں. ان کا مقابلہ تو آپ نے بھی الیکشن لڑا، کامیاب نہیں ہو سکے، تو پھر کیسے مقابلہ ہوگا؟ دیکھیں، نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان تو چلیں پھر بھی ان کے پیچھے کوئی بڑی بڑی پارٹیز ہیں. باقی لوگ تو سٹوجز ہوتے ہیں سسٹم کے اندر. تو لیکن یہ جو لوگ ہیں نا، میں نے پہلے بھی جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا ان سب کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک فنڈنگ وہ ہوتی ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے پالیٹکس میں. جیسے میں نے اگر کھڑا ہونا ہے کہیں پہ، میں اپنے پیسے لگا کے برادری پہ، تھانے کچہری پہ اور گلیاں پکی کروانے پہ پیسے دے کے 500 روپیہ دے کے میں یا روب سے یا ڈر سے جاگیردار اگر میں ہوں تو میں ووٹ لے لوں گا. یہ ہے پالیٹکس. پیسہ اپنے اوپر لگاؤ، 2 4 5 کروڑ، ادھر 10 15 کروڑ بھی لگتا ہے، کاروبار ہے ان کے لیے. اس کے بعد واپس ریٹرن میں آتا ہے. یہ ہے پالیٹکس. اپنا پیسہ لگتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جس طرح ٹریڈ یونین ہوتی ہے نا، ٹریڈ یونین میں سارے مل کے پول کرتے ہیں، کراؤڈ فنڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ عام لوگ خود چلائیں گے پارٹی ہے. اور ابھی ہو رہا ہے. ہماری پارٹی ایسی پارٹی ہے جو بھی ایکٹیویٹی جہاں پر ہو رہی ہے نا اس وقت پورے پاکستان میں،
لوگ اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں. اور جو نواز شریف صاحب کے ساتھ احتساب کا عمل شروع کیا ہوا ہے, نعرہ بھی لگایا تھا کہ لوٹی ہوئی رقم واپس لائی جائے گی, وہ تو میرا خیال اچھا عمل ہے. بہت اچھا عمل ہے. اگر وہ عمران خان کر سکیں کبھی بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ کو بڑی ایک امپورٹنٹ بات آج بتاتا ہوں. مجاہد آپ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ لوٹی ہوئی دولت, تو پہلے مجھے پروف کرنا پڑے گا کہ یہ لوٹی ہوئی دولت ہے, غیر قانونی طریقے سے کمائی گئی دولت ہے. پروف کون کرے گی؟ عدالتیں. عدالتوں نے پروف اس وقت کرنا ہے جب کوئی پروف موجود ہوگا, ایویڈنس کلیکٹ کیا جائے گا. سرمایہ داری نظام میں جو امیر آدمی ہوتا ہے اس کے پاس تو ٹیکس لائرز بھی ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی جو بلیک منی ہے وہ نہ چھپا سکیں یا ان کو چل جائے لوگوں کو پتہ. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ادروائز یہاں پہ کروڑوں روپیہ دے کے لائرز کو نہ رکھا جائے تو یہ تو چوری تو پکڑی جا نہیں سکتی. ہماری پارٹی بڑی سمپل بات کرتی ہے. یہ وہ بات ہے جو لوگوں کو سمجھ جانی چاہیے. ہم کہتے ہیں جو لوگ اس ملک میں کھرب پتی ہیں, ارب پتی ہیں اور کروڑ پتی ہیں. کروڑ پتی میری ٹرم ہے, یہ میں نے نکالی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 50-60 کروڑ سے اوپر جس کے پاس پیسے ہیں 1 ارب تک. اب یہ جو لوگ ہیں کھرب پتی, ارب پتی, کروڑ پتی, انہوں نے اس وقت پاکستان میں پیسہ کمایا ہے جب لوگوں کی نسلیں برباد ہو رہی تھیں. اب ان کا فرض ہے کہ یہ پیسہ واپس دیں. وہ قانونی طریقے سے کمایا ہے, یہ غیر قانونی طریقے سے کمایا ہے. کچھ حصہ ہمیں چاہیے واپس. ریاست کو تگڑا کرنا ضروری ہے. یہ ٹیکس بھی نہیں دیں گے. یہ لے لیں آپ ان سے ٹیکس لے کے دکھائیں عمران خان, کیوں نہیں لے پاتے؟ تو یہ نہیں ہوگا جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ ہوگا جو ہم کہہ رہے ہیں. ہم ان سے لاء کے ذریعے پیسے واپس لیں گے. ابراہم لنکن نے بھی لیے تھے سول وار میں, امیروں سے پیسے واپس لیے تھے, لاء کے ذریعے لیے تھے. اچھا, آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں آپ کو انویٹیشن ملا ہوگا؟ دیکھیں پہلی جو آل پارٹیز کانفرنس تھی نا جو ادھر لاہور میں ہوئی تھی, مجھے انہوں نے بلایا تھا, میں وہاں گیا تھا, میں نے اسپیچ بھی کی تھی. وہ اسپیچ جو تھی وہ عمران خان کے خلاف زیادہ تھی کیونکہ آج کل وہ حکمران ہے اور میں سیاست میں 2018 میں آیا ہوں. تو لیکن پھر اس کے بعد میں نے ساری پارٹیز کو جو میرا موقف ہے, جاگیردار, سرمایہ دار, مافیا, میں نے پوری طرح ان کو نہیں, لیکن تمام پارٹیز اگر اکٹھی ہوتی ہیں موجودہ حکومت کے خلاف تو آپ کو جانا چاہیے وہاں پہ؟ بالکل نہیں جانا چاہیے. دیکھیں اب تو ہم بالکل نہیں جائیں گے. اب تو ہم نے فیصلہ کر لیا. ادھر بھی ہم جب گئے تھے ہم نے بات کی, انہوں نے سیکنڈ ٹائم ہمیں بلایا نہیں. انہوں نے اسی لیے نہیں بلایا کہ یہ تو پھر وہی بات کرے گا آگے. فضل الرحمان کا پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ہے آپ کے نزدیک؟ فضل الرحمان جو ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے سے بڑا مسلمان میں اپنے آپ کو کسی کو تصور نہیں کرتا. یہ میری حسن ظن ہے. ظاہری بات ہے میں مسلمان ہوں تو میں اپنے آپ کو سب سے اچھا مسلمان سمجھوں گا. کوئی اور بھی اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے. تو میں تو اگر کوئی مولانا ہے, علامہ ہے, کوئی بھی ہے, میں بھی بہت بڑا مسلمان ہوں. تو اس لیے مذہب کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہر ایک کا اپنا اپنا مذہب ہوتا ہے اور مذہب کے اندر بھی شیعہ سنی بھی ہوتے ہیں, بریلوی دیوبندی بھی ہوتے ہیں. تو اسلام کے اوپر جو یہ کیا جاتا ہے نا لوگوں کو, پاکستان میں اسلام مسئلہ نہیں ہے. سارے مسلمان ہیں یہاں پہ, 95% مسلمان ہیں. پاکستان میں مسئلہ روٹی کپڑے مکان کا, عزت روزگار کا, تعلیم صحت کا ہے. اس پہ بات نہیں کرتے یہ سارے لوگ, اور یہ سب لوگ ہی پیسہ بناتے ہیں. ابھی ان کے اوپر بھی کیس کھل گئے ہیں. ان کا بھی صاف سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ. کیا یہ سارا وقت تمام گورنمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے رہے؟ کیا انہوں نے مدرسوں کے اندر جو اتنا بڑا ان کا نیٹ ورک ہے اس کے گورنمنٹ کی یا ریاست کی اجازت کے بغیر یہ اتنا بڑا نیٹ ورک بنا سکتے تھے؟ تو یہ ساری عمر بینیفیشری رہے ہیں خود مولانا فضل الرحمان. اب یہ باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے بھی اوپر زد آ رہی ہے, ان کے اوپر بھی اب سوال اٹھ رہے ہیں. تو اب یہ وہی کر رہے ہیں جو نواز شریف اور اسد داری کر رہے ہیں. اچھا, عمران خان صاحب کو تو ایک دور میں کہا گیا تھا کہ آپ کی ٹانگے کی سواری پوری نہیں, تو آپ کو کبھی ایسا کہا گیا؟ مجھے نا اصل میں ٹائم بڑا کم ملا مجھے اس چیز کو دیکھتے ہوئے, مطلب سننے کے لیے. پہلے 6 مہینے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جواد صاحب کی کام شروع کر دیتا ہے. لیکن اب میں آپ کو بتاؤں اب کیا ہو رہا ہے کہ اب ہم ڈسکس ہو رہے ہیں خود. اب ہم نہیں کہہ رہے, اب لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں. اب لوگ اس طرح کی بات نہیں کرتے. ہاں یہ کہتے ہیں کہ یار آپ نے بڑے مشکل کام میں آ ڈالا, لیکن یہ نہیں کہتے کہ یار آپ نے تو کچھ کر ہی نہیں سکنا. اب لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ ایک تو سارا کا سارا سسٹم جو ہے وہ دھڑام کر کے نیچے گر رہا ہے. جو اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تیر رہے ہیں سمندر میں, جہاز ڈوب رہا ہے. اور اس وقت ایک پارٹی نئی نمودار ہو رہی ہے جو ان لوگوں میں سے ہے نہیں, جو عام لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو نظر بھی آ رہا ہے, اب لوگ اس طرح کی تنقید نہیں کرتے. اچھا, آپ بتائیے کہ جو برابری پارٹی ہے اس میں خواتین کا کیا کردار ہے اور خواتین کے لیے کیا آپ کی پارٹی نے کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت کیا ہو رہا ہے اس ملک میں, مطلب جو واقعات ہو رہے ہیں, جو
کیا جا رہا ہے نہ صرف خواتین کے ساتھ بلکہ بچیوں کے ساتھ بھی. تو ایسا تو کسی مہذب معاشرے میں ہونا جو ہے وہ ایک اس معاشرے کی گراوٹ کو ظاہر کرتا ہے. مطلب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرہ کس حد تک نیچے گر چکا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جب تک کہ ایک پورا جامع پلان نہیں بنایا جائے گا اور جب تک کہ ریاست کی طرف سے پروٹیکشن نہیں دی جائے گی, خواتین کو خود اعتمادی نہیں دی جائے گی اس طرح سے کہ ان کو تعلیم کے مواقع برابر ملیں, جو روزگار کرنا چاہتی ہیں, اپنا خود فائنینشلی خود سپورٹ کرنا چاہتی ہیں اپنے آپ کو, ان کو برابر کے مواقع نہ ملیں. جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو اس میں عورتیں مرد دونوں شامل ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم اور روزگار یہ بنیادی حق ہیں ہر انسان کا. اچھا آپ بتائیے کہ جو برابری پارٹی کا منشور ہے اس سے کس عمر کے طبقے کے, کس ایج کے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ بڑے متفق ہیں یا زیادہ تعداد آپ کی پارٹی میں شامل ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, برابری پارٹی کا منشور تو بڑا کمپریہنسو ہے, یہ پوری نیشن کے لیے ہے. تو لیکن جواز صاحب کیونکہ ایک نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, نوجوان جو ہماری نسل ہے ان سے بڑا پیار بھی کرتی ہے, اس لیے ہمارے ایک بڑی میجر انٹیک جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے. ہم نے ریسنٹلی ایک BYF کے نام سے ایک یوتھ فیڈریشن, برابری یوتھ فیڈریشن بھی لانچ کیا ہے, اور اس میں بہت اچھا رسپانس ہمیں ملا ہے اور بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں. اچھا آپ بتائیے کہ ایک طبقہ تاجر برادری بھی ہے, مطلب وہ محنت کش, وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم محنت کش ہیں, تو ان کے لیے آپ کے منشور میں یا آپ کی پارٹی میں کیا جگہ ہے یا کس طرح سے ان کو لے رہے ہیں آپ؟ جس کو آپ تاجر طبقہ کہتے ہیں, اور چھوٹے دکاندار ہیں, چھوٹے لوگ ہیں جو صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں, ان کے پاس کام کرنے کے لیے کوئی واضح موقع نہیں ہے. ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکے. جیسے کہ بعض اوقات قیمتیں اوپر چلی جاتی ہیں, قیمتیں نیچے چلی جاتی ہیں, وہ بیچارے اسی طرح رہتے ہیں, وہ اسی طرح استحصال ان کے اوپر ہوتا رہتا ہے. تو ہماری پارٹی جو ہے اس چیز کو دیکھنا چاہتی ہے کہ ہم ان لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے, ان لوگوں کو کوئی ایسے واضح موقع فراہم کریں گے جس پہ کہ عام غریب آدمی کا استحصال نہ ہو. پارٹی کے ینگ کارکنان سے بات چیت کی. برابری یوتھ فیڈریشن کے اندر پورے پاکستان سے جو نوجوان ہمارے ساتھ منظم ہو رہے ہیں, پوری ہماری جو فاؤنڈیشن ہے وہ پورے ملک کے اندر روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے. تو ہم پورے ملک کے نوجوانوں کو جو لیڈرشپ سکلز رکھتے ہیں, ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کریں جہاں پر آ کر وہ اسٹوڈنٹس کی, یوتھ جنریشن کی جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. لاہور میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس کوآرڈینیٹرز ہیں, اور ہم ان قریب سیاسی قوت کا مظاہرہ کریں گے. راستے میں رک کر ڈھابے سے کھانا کھایا. جواد بھائی, اس طرح ڈھابے پہ کھانا کھانا یہ تو اسٹوڈنٹ دور کی باتیں ہیں, آپ اکثر ہوتا ہے ایسے بھی؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ دور میرا گیا نہیں ہے. میں ابھی بھی ویسے ہی جہاں پہ دل کرتا ہے نا گاڑی روک لیتا ہوں اور جا کے کھانا کھا لیتا ہوں یا چائے پی لیتا ہوں. تو ایک تو پرانے دور کی یاد آتی ہے, اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ
जितनी सादा ज़िंदगी गुजारी जाए उतना अच्छा होता है। जवाद भाई, आपने बताया कि आपको शुरू से था कि सियासत करनी है या सियासत में आना है, तो साथ म्यूज़िक का भी आपको शौक़ था कि आप सिंगर भी थे, तो दोनों चीज़ों को कैसे साथ लेके चलते रहे? मतलब कैसे सोचा कि पहले गायकी की तरफ आया जाए, इसमें नाम बनाया जाए, यही फिर सियासत में आया जाए, तो कैसे मैनेज कैसे किया? जब मैंने अपना गाना किया था अल्लाह मेरे दिल के अंदर, तो पहला मेरा गाना था, उसमें भी मैंने मुजाहिद यही दिखाया था कि अमीर और गरीब का फ़र्क। तो इसलिए मेरे पास और था क्या, मेरे वालिदैन प्रोफेसर थे, मैं मशहूर ना होता तो मैं कैसे लोगों के साथ पॉलिटिक्स करता। इस मुल्क में ज़रूरी है कि जो लोग पॉलिटिक्स करना चाहते हैं उनको लोग जानते हों। अब नवाज शरीफ नामालूम आदमी थे, इसी तरह ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो ये लोग भी तो आखिर नामालूम लोग थे और एकदम पोजीशंस पे, पावर पोजीशंस पे ला के एकदम फेमस लोग बनाए गए। बाद में इन्होंने पार्टियां बनाई, पार्टियां सिर्फ वही लोग बना सकते हैं इनको सब लोग जानते हों, चाहे इस तरीके से जानते हों, चाहे पोजीशन पहले मिल जाए और सब लोग जान लें। अब उस्मान बुज़ार भी हैं, छोटी मोटी पार्टी वही बना सकते हैं अब, और या फिर ऐसे लोग बना सकते हैं जिस तरह के मैं हूँ या और लोग हैं, स्पोर्ट्स में, म्यूज़िक में, आर्ट में, ड्रामा में, फिल्म में, जिनको लोग जानते हैं और वो लोगों से बात करें तो लोग उनकी बात सुनेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं कि वो अच्छा है या बुरा है, लोग उसको जानते हैं। आपके सासे तो होंगे? मेरे सासे इतने कम है कि शोबिस में आने वाले लोग डिस्करेज हो जाएंगे कि यार इतने कम पैसे इधर मिलते हैं। मेरे पास एक प्लॉट है और मेरी गाड़ी है, एक मेरे फैमिली के पास गाड़ी है, और इसके अलावा जो मेरे वालिद साहब और मैं जो है वो हम जो घर का खर्चा करते हैं, थोड़ा सा बैंक बैलेंस है मेरा, तो उसमें से भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और ये मैंने इलेक्शन कमीशन में जो जमा कराए थे कागजात, उनमें भी यही कुछ है। तो मेरे पास इमरान खान की तरह 14 जायदादें नहीं हैं, मैं 300 कनाल में नहीं रहता, ना मैं नवाज शरीफ की तरह हज़ारों कनाल में रहता हूँ, मैं एक कनाल के घर में रहता हूँ, मेरे वालिद साहब के नाम है। और जो आसिफ ज़रदारी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं, जो बड़ी बात करते हैं जमहूरियत की, इनके बिलावल हाउस को आप जाके देख लें, तो ये लोग गरीबों के लिए क्या करेंगे जिनके शौक़ ये हैं। इसी तरह अवामी तहरीक के भी मौलाना तारुल कादरी साहब भी आए, उन्होंने भी कहा कि इस निज़ाम से मैं मुत्तफिक नहीं, और उन्होंने सियासत छोड़ दी। तो कहीं ऐसा मुस्तकबिल में तो नहीं होगा कि आप किसी मायूसी या नाकामी को देख के सियासत ही छोड़ दें? सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने करनी यही थी, मैंने सियासत ही तो करनी थी मुजाहिद, अब मरते दम तक यही करनी है। मेरा कोई गोल ही नहीं है ना मैंने वज़ीर आज़म बनना है, ना मैं समझता हूँ कि बैक डोर से आप इक़्तिदार में जाएं, वो तो फिर आप समझें कि आप हर किस्म का जुर्म करेंगे उसके अंदर, वो तो हम नहीं करना चाहते। और फिर हम ये भी नहीं करना चाहते कि कोई हमें हेल्प करे, सपोर्ट करे। आपको पता है मुक़्तदर हल्के, हम चाहते हैं हम आवाम में जाएँ, आवाम को मुनज़्ज़म करें, महल्लों की सतह पे करें, उनको तंजीम साजी करें उनकी। तो अगर ये हम करते रहे, कुछ ना बना, तो तहरीक का फैसला होगा कि टाइम नहीं था हमारे लिए अच्छा, और अगर हम कुछ कर गए जो मुझे लगता है हम कर सकते हैं, कर जाएंगे, तो फिर हम अपने लिए नहीं कर रहे होंगे, ये लोग खुद ही उठेंगे, खुद ही लीडरशिप लेंगे इंशाल्लाह, आम लोग जो हैं। अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों से मुलाकात की। जवाद भाई, आपके दोस्तों के घर आए हैं, ज़रा तारुफ करवाएं हमारा। यासिर मजीद सिद्दीकी, ये कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से मेरे साथ हैं, मैं ओ लेवल्स करके गया था, ये वहाँ मैट्रिक करके आए थे, हम इकट्ठे हुए वहाँ। उसके बाद फिर हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने इकट्ठे की, तो उस वक्त से मेरे दोस्त हैं बहुत पुराने। और जो वकारुद्दीन भट्ट हैं, ये हम जब यूनिवर्सिटी में गए, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में जब गया तो उधर मुलाकात फिर हम दोनों की इनसे हुई, और फिर ये तीनों की बहुत बहुत पुरानी दोस्ती है। बट सब आपसे सीनियर थे या एज फेलो भी हैं? नहीं, सब एज फेलो हैं। बालों से सीनियर है। बालों से अंदाजा हो रहा है कि बालों की सफेदी पे ना जाए। नहीं, लेकिन तो यासिर साहब बताएं, जवाद साहब के साथ कैसी मोहब्बत की वाबस्तगी इतने बरसों से, कॉलेज से, फिर यूनिवर्सिटी से? जी बिल्कुल, हमारी जिस तरह जवाद साहब ने जिक्र किया कि पहली मुलाकात तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई। मैं मैट्रिक करके वहाँ पे आया था, और ये चंद महीने के बाद, क्योंकि ओ लेवल्स वाले कुछ अरसे के बाद आते हैं, तो इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ज्वाइन किया। तो वहाँ पे जो इनकी ख़ास एक शोहरत और शनाख्त थी, वो बेसिकली क्रिकेटर की थी, यानी कि उस वक्त इनका जो असल पैशन था ये सिंगिंग नहीं था,
اس وقت کرکٹ کھیلتے تھے یہ, اور یہ عموماً ہمیں پتہ چلتا تھا کہ بھئی کالج کے اندر بھی اگر کوئی کرکٹ میچ ہوگا تو جواد صاحب اس میں بڑا ایک یعنی کہ مرکزی کردار ادا کریں گے. اچھا بٹ صاحب, آپ کے اور جواد صاحب کے بالوں میں فرق کیوں آ, یا یہ کوئی فرق کیا ہے؟ اصل میں میرا خیال ہے کہ میں نے شروع سے نیچرل جو چیزیں تھیں, جینوئن چیزیں تھیں, ان کو ہونے سے کبھی روکا نہیں. ان کی تو یہ ان نیچرل ہیں, پھر اس کا مطلب ان کے بال ان کے قریب آنے کی وجہ یہ بھی یہی تھی. ہی از ویری نیچرل, ہی از ویری ٹرو, اور اس کا بالوں سے تعلق تو نہیں, لیکن جس طرح بال جو ان سے ہیں وہ نیچرل ہے, اس طرح ان کے ساتھ تعلق بھی ایک نیچرل ریئل بنیادوں کے اوپر تھا. تو آپ نے ان کو کیسا پایا جب اسٹوڈنٹ تھے؟ یہ کریکٹر تھے, تو جو چیز مجھے ان کی بڑی اعلیٰ لگی وہ یہ تھی کہ یہ بڑے اچھا انالیسس کرتے تھے. کلاس میں بیٹھ کے بھی اپنی کرکٹ کا, اپنی چیزوں کا انالیسس کر رہے ہوتے تھے. اور جو مجھے ایک بات ان کی بڑی زبردست لگی اس وقت کہ یہ کرکٹ کھیل کے آئے اور آ کے اپنی ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے, جو مجھے یاد ہے, تو کہہ رہے تھے کہ یار آج یہ چیزیں بڑی اچھی ہوئی ہیں, تو یہ کچھ اس کا انالیسس کر رہے تھے. تو میں نے کہا جو آج یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتا یار میں دیکھ ہی رہا تھا کہ کیا ریزن تھی کہ آج میں نے یہ جو کھیلا ہے اس کے اندر میں نے بیٹر پرفارم کیا ہے. تو میں نے کہا یار یہ تو عام طور پہ لوگ, آپ ابھی ان کے انداز میں بھی شاید بات کر سکتے ہیں اور کرنا چاہ رہے تھے, کیسے بول رہے تھے؟ او یار یہ جو نا, بٹ یار یہ دیکھیں نا اس کو اس طریقے سے آواز کی ابھی دیکھیں گرام کا بڑا ڈفرنس ہے, بڑا آبویس ڈفرنس ہے. شاید بٹ سب پوری کاپی بھی نہیں کر سکیں گے, آپ کر سکتے ہیں, میں شاید بہتر کر سکتا ہوں کیونکہ میں دونوں کے بیچ میں کہیں پہ ہوں. کیونکہ جواد کی جو آواز ہے نا وہ بھی بڑی ایک ڈسٹنکٹ آواز تھی. عام طور پہ اگر آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں نا تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ یہ اتنے اچھے گلوکار بھی ہیں, لیکن جیسے یہ سنگنگ کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی آواز ایک نیا روپ لے لیتی ہے. بالکل یہ بات انہوں نے بتائی. جواد بھائی آپ اس دوستی کے نام ہمیں کوئی چیز سنائیں. اچھا میں پہلے تو بڑا مجھے شکریہ ان دونوں کا. میں بہت ہی آئی فیل ہمبلڈ. یہ خود بڑے زبردست لوگ ہیں دونوں, بہت زبردست ہیں. ایسی دوستی نہیں میری ہوگی ان کے ساتھ. تو ایک تو بڑا شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ تشریف لائیں اور میرے لیے اتنے اچھے الفاظ کہے انہوں نے, اور میں ان دونوں کے لیے بھی اور پورے پاکستان کے لیے بھی جن سے ہم دوستی سمجھتے ہیں ہم سب کی ہے, تو یہ گانا ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی بنی یہ رہے دوستی, ہے تیری قسم او یارا میرے جدا ہم نہ ہوں گے کبھی, ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا یہ بندھن رہے. سب کوئی ایسا بات ہمیں جو آپ ہنستے ہوں, مسکراتے ہوں, تینوں جب کٹھے بیٹھتے ہوں, کوئی واقعہ؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ جواد ایکسرسائز, فزیکل ایکسرسائز جو مجھے یاد ہے یہ کرتا ہوتا تھا. تو ابھی بھی جس طریقے سے ہم دوست اکٹھے ہو گئے ہیں تو اس کا یہ ہونا کہ چل بٹ چلیں یار, مطلب کہ میں تو تھوڑی سی جو سی نا ادھر ویٹ لگا لو ہے تو ویٹ ٹھک ٹھک لگانے, اس لحاظ سے فزیکل. اور پھر مختلف چلے جی چلو آؤ جی رات کو بیٹھے ہوئے چلو جی پراٹھے کھانے چلیں, یہ کریں. تو میرے خیال میں ایک جو نیچرل ایک ہوتا ہے نا فلو آف تھنگس, وہ بڑا اعلیٰ تھا, اور اس چیز کو ہم نے بڑا انجوائے کیا. تو اب جواد صاحب سے آپ دونوں ہی کوئی فرمائش کریں جو ان کا گانا آپ کو بڑا پسند ہو, کوئی سن لیتے ہیں. ان کا ایک گانا تھا اللہ وے سونیا, تو وہ گانا مجھے ذاتی طور پہ بہت بہت پسند آیا وہ گانا. تو اگر آپ میری فرمائش پسند کریں گے تو میں تو وہ گانا سننا چاہوں گا ان سے, اللہ وے سونیا. ہو اللہ وے سونیا میرے ڈھول ماہیا, ہو اللہ وے سونیا میرے ڈھول ماہیا, حاضر میں ہو گیا, حاضر میں ہو گیا, او مینو رول ماہیا, ہو اللہ وے سونیا میرے ڈھول ماہیا, ہو اللہ.
اور جواد صاحب پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا جو موٹر وے سیالکوٹ موٹر وے ریپ کیس ہوا تھا, اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ گورنمنٹ نے اس کو کیسا ہینڈل کیا؟ خاص کر پولیس نے بڑا جو ہے غلط ہینڈل کیا. سی سی کو لاہور جو ہے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا, بڑی تنقید ہوئی, کیا کہیں؟ دیکھیں 2 لوگوں کے اوپر نا اس کا ڈائریکٹ الزام جاتا ہے اور بالکل ٹھیک جاتا ہے. پہلے تو سی سی پی او خود ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اتنی ال ٹائمڈ بات ہے. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے آپ کس ٹائم پہ کیا بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں اس ملک میں عورتوں کا پہلی کیا حال ہے, کس طریقے سے وہ اس ملک میں رہتی ہیں. عورتیں اور بچے محفوظ تھوڑی ہیں اس ملک کے اندر, یہ سب کو معلوم ہے. آپ بچوں کو روز دیکھیں کوئی نہ کچھ ہو رہا ہے. تو اس ملک میں جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو آپ کہہ رہے تھے جی کہ عورتوں کو رات میں نکلنا نہیں چاہیے. اگلی دفعہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر میں کسی کے گھس جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ گھر میں بھی جو ہے وہ کمرے کے بعد تالا لگا کے عورتوں کو اندر بند کر کے جانا چاہیے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے ان کو تحفظ دینا اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. اور عورتوں کے لیے کوئی ایسی چیز آپ بنا رہے ہیں, کوئی سنا تھا سانگ ایسا تیار کیا جا رہا ہے؟ اصل میں نا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر یہ نہ چیز کی گئی اور اس کو بڑے طریقے سے نہ کیا گیا, میں تو چاہتا ہوں کہ اب میں اس کو ایڈورٹائز کروں گا. آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کہ میں اس کو ایڈورٹائز کروں گا اپنے تمام ٹویٹر ہینڈل سے بھی, اپنے فیس بک سے بھی, انسٹاگرام سے بھی, اور اپنے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ اس کو آگے جا کے پھیلائیں گے. اس گانے کے اندر لائنز چاہیے مجھے گائی ہوئی نوجوانوں سے, لڑکوں سے, لڑکیوں سے, بچوں سے, بچیوں سے, عورتوں سے, مردوں سے, بزرگوں سے, کہ وہ میرے ساتھ یہ 4 لائنز بولیں تاکہ ہم اس کو بہت بڑا کر کے دکھائیں کہ سارا پاکستان یہ کہہ رہا ہے, یہ بات اب ہونی چاہیے. اس کی 4 لائنز میں آپ کو سنا دیتا ہوں, شروع والی جو ہے. باقی سارا جو ہے پھر وہ بعد میں اس کو پھر جب نکالوں گا تو پتہ چلے گا. یہ ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں, مائیں بھی ہیں بیویاں ہیں, یہ ہماری ہی جیون ساتھی ہیں, یہ جو عورتیں لڑکیاں بچیاں ہیں. اس کے بعد کورس ہے سب لوگوں کا مل کے. یہ ہماری ہی بہن بیٹیاں ہیں, مائیں بھی ہیں بیویاں ہیں, یہ ہماری ہی جیون ساتھی ہیں, یہ جو عورتیں لڑکیاں بچیاں ہیں.